سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیو فوراً مل سکیں۔ اس ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ چنگیز خان قراقرم کو اپنا مرکز بنا چکا تھا۔ اس کی مملکت وسیع تھی اور اس کی افواج بے شمار تھی، لیکن عالم اسلام پر حملہ کرتے ہوئے اسے اپنی راہ میں ایک ناقابل تسخیر قلعہ دکھائی دیتا تھا۔ یہ چٹان جس کی عظمت اہل تاتار کے سلاط کی لہروں کے لیے حوصلہ شکن تھی، علاؤ الدین محمد خوارزم شاہ کی عظیم الشان سلطنت تھی، جس کی سرحدیں ایک طرف ہندوستان اور بغداد اور دوسری طرف بحر ارال اور خلیج فارس سے ملتی تھیں۔ جب سلطنت بغداد امن کے گہوارے میں سو رہی تھی، مشرق اور مغرب کے حملہ آوروں کے لیے خوارزم اور مصر کی سلطنتیں اسلام کا بازو شمشیر زن تھیں۔ چنگیز خان کو سلطنت کی طاقت خوارزم کی طاقت کا صحیح علم نہ تھا، اس لیے اس نے حملہ کرنے سے پہلے خوارزم شاہ کے ساتھ دوستانہ تعلق پیدا کر کے خوارزم کے نشیب و فراز سے واقفیت حاصل کرنا ضروری سمجھا۔ چنانچہ ان دو سلطنتوں کے درمیان ایک دوستانہ معاہدہ ہوا، جس کی بدولت ان کے درمیان تجارتی راستہ کھل گیا۔ خوارزم شاہ کے ساتھ اہل تاتار کے تجارتی تعلقات قائم ہونے کے بعد چنگیز خان کے جاسوسوں کے لیے بہت سی آسانیاں پیدا ہو گئیں، لیکن زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا کہ خوارزم کی سرحد کے ایک گورنر نے بخارا کے چند تاجروں کا مال چھین لیا اور انہیں اس الزام میں قتل کر ڈالا کہ وہ چنگیز خان کے جاسوسوں کو خوارزم کے حالات سے باخبر کر رہے ہیں۔ چنگیز خان نے خوارزم شاہ کے پاس اپنا ایلچی بھیج کر گورنر کی اس حرکت پر احتجاج کیا، لیکن بخارا کے تاجر خوارزم شاہ کی رعیت تھے اور ان کے ساتھ چنگیز خان کی ہمدردی سے خوارزم شاہ کے یہ شکوک اور زیادہ بڑھ گئے کہ چنگیز خان کو خوارزم میں جو کام تاتاریوں سے نہیں لے سکتا، اس کے لیے اس نے بخارا کے تاجروں کی خدمات حاصل کی ہیں۔ چنانچہ اس نے برا پختہ ہو کر چنگیز خان کے ایلچی کو قتل کا حکم دے دیا۔ بعض عمرا نے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ کچھ بھی ہو، ایلچی کا قتل جائز نہیں، لیکن سلطان علاؤ الدین محمد شاہ ایک خودسر حکمران تھا۔ اس نے کسی کا کہا نہ مانا، ایلچی کو قتل کر کے اس کے باقی ساتھیوں کی داڑیاں جلانے کے بعد انہیں واپس بھیج دیا۔ چنگیز خان کے لیے یہ توہین ناقابل برداشت تھی۔ وہ یہ واقعہ سن کر اٹھا اور ایک پہاڑی پر چڑھ کر دیر تک سورج کے سامنے سربسجود رہا اور پھر بلند آواز میں پکارا، فلک لازوال پر دو سورج نہیں اور اس زمین پر دو خاقان نہیں ہوں گے۔ چنگیز خان اور خوارزم شاہ میں جنگ ناگزیر ہو چکی تھی، لیکن چنگیز خان کو خوارزم کی افواج سے زیادہ اس بات کا خدشہ تھا کہ سورج پرستوں کے خلاف اگر خدا پرست متحد ہو گئے تو اسے صحرائے گوبی کے ویرانوں میں بھی پناہ نہ ملے گی۔ ان واقعات سے قبل خوارزم شاہ اور خلیفہ ناصر میں ناچاکی ہو چکی تھی۔ خوارزم شاہ نے خلیفہ سے مطالبہ کیا تھا کہ سلطنت بغداد کی مساجد میں خلیفہ کے ساتھ اس کے نام کا خطبہ بھی پڑھا جائے، لیکن جب یہ مطالبہ نہ مانا گیا تو اس نے اپنی سلطنت سے خلیفہ کے نام کا خطبہ منسوخ کر کے بغداد کی پر چڑھائی کر دی۔ راستے میں غیر متوقع برف باری کو وہ برا شگون سمجھ کر واپس چلا گیا۔ اس کے بعد اگرچہ دونوں سلطنتوں کے اختلافات رفع ہو چکے تھے، لیکن خلیفہ بغداد کی سرحد پر ایک طاقتور سلطان کا وجود اپنے لیے ایک مستقل خطرہ سمجھتا تھا۔ چنگیز خان کو ان اختلافات کا علم تھا، لیکن اسے یہ یقین نہ تھا کہ خوارزم پر حملے کی صورت میں بغداد کی رائے عامہ خلیفہ کو غیر جانبدار رہنے دے گی۔ اسے یہ ڈر تھا کہ اگر خلیفہ نے اپنے اختلافات بھلا کر خوارزم کی حمایت میں اعلان جہاد کر دیا تو افریقہ سے لے کر ہندوستان تک تمام اسلامی ممالک کی افواج اسے کچلنے کے لیے موجود ہوں گی۔ ان تمام خدشات کے پیش نظر چنگیز خان قراقرم میں وسیع پیمانے پر جنگی تیاریاں کر رہا تھا۔ خوارزم شاہ کے ساتھ انبن ہونے سے پہلے ہی چنگیز خان کو یہ احساس تھا کہ وہ سلطنت خوارزم کو تحوالہ کیے بغیر تسخیر عالم کی خواہش کو پورا نہیں کر سکتا۔ اگر خوارزم شاہ اسے شکایت کا موقع نہ بھی دیتا تو بھی زیادہ سے زیادہ نہ ہوتا کہ تاتاریوں کے ہاتھوں خوارزم کی تباہی چند برسوں کے لیے ٹل جاتی۔ طاقتور ہمسائے کو نظر انداز کرنا یا کمزور ہمسائے پر رحم کرنا چنگیز خان کے مسئلے کے خلاف تھا۔ وزیر اعظم کے ساتھ طاہر کی پہلی ملاقات سے چند ہفتے پیشتر خلیفہ ناصر کو خوارزم شاہ کے ہاتھوں چنگیز خان کے ایلچی کے قتل کی خبر مل چکی تھی اور چند دن بعد یہ خبر بغداد میں مشہور تھی۔ شکار سے واپس آ کر طاہر نے خوارزم کے سفارت خانے کا رخ کیا۔ خوارزم کا سفیر عماد الملک جس قدر طاہر کی تیغزانی سے متاثر ہوا تھا، اس سے کہیں زیادہ اس کی باتوں سے متاثر ہوا۔ طاہر کے بلند ارادوں سے واقف ہونے کے بعد اس نے کہا، کاش بغداد میں آپ جیسے نوجوان اور ہوتے۔ طاہر نے جواب دیا، بغداد میں میرے جیسے کئی نوجوان ہیں، لیکن مجھے افسوس ہے کہ آپ کی حکومت جس طرح خلیفہ سے بدظن ہے، اسی طرح بغداد کی عوام سے بھی بدظن ہے۔ اور خلیفہ کے متعلق میں بھی یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر خدا نہ خواستہ خوارزم پر مصیبت آئی تو اس کے لیے غیر جانبدار رہنا ناممکن ہو جائے گا۔ کم از کم وزیر اعظم کے متعلق مجھے یقین ہے کہ وہ قاسم کا باپ ہونے کے باوجود اپنے پہلو میں ایک مسلمان کا دل رکھتا ہے اور وہ خلیفہ کو غلط مشورہ نہیں دے گا۔
عماد الملک نے کہا آپ جیسے خوش فہم انسان کو 500 برس قبل پیدا ہونا چاہیے تھا، اب دنیا بہت بدل چکی ہے۔ طاہر نے کہا ہو سکتا ہے کہ خلیفہ کے متعلق مجھے غلط فہمی ہو، لیکن وزیر اعظم کے متعلق میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ خوارزم کے لیے اس کی نیت بری نہیں۔ عماد الملک نے اپنے ہونٹوں پر ایک حقارت امیز مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا اگر میں وزیر اعظم کے متعلق آپ کی غلط فہمی دور کر دوں تو آپ مجھے اپنی اصلاح کے لیے ہر وقت آمادہ پائیں گے، اور پھر میری جگہ بغداد کی بجائے خوارزم میں ہوگی۔ آپ وعدہ کرتے ہیں کہ یہ راز آپ تک محدود رہے گا؟ میں وعدہ کرتا ہوں۔ عماد الملک نے اٹھ کر ایک چھوٹا سا صندوق کھولا اور ایک باریک چمڑے کا ٹکڑا نکال کر طاہر کے ہاتھ میں دے دیا۔ اس پر یہ عبارت لکھی ہوئی تھی خلیفۃ المسلمین خوارزم شاہ کے ہاتھوں خاقانی تاتار کے ایلچی کے وحشیانہ قتل کو ایک ناقابل معافی جرم قرار دیتے ہیں، اور یہ یقین دلاتے ہیں کہ اگر خاقان تاتار اس ظالم بادشاہ کو سزا دینے کا ارادہ کر لے تو عالم اسلام سے کوئی آواز اس کی حمایت میں نہیں اٹھے گی، اور عالم اسلام کے روحانی پیشوا کی دعائیں ان کے ساتھ ہوں گی۔ مخلص وحید الدین وزیر خارجہ۔ اس عبارت کے نیچے چینی زبان کے چند حروف درج تھے۔ طاہر نے ان حروف پر انگلی رکھ کر عماد الملک سے پوچھا یہ کیا لکھا ہے؟ عماد الملک نے جواب دیا یہ چنگیز خان کے سفیر کی تصدیق ہے، اس نے لکھا ہے آپ کے خادم خاص نے خلیفہ کو اپنا ہم خیال بنا لیا ہے۔ طاہر نے کچھ دیر سوچنے کے بعد سوال کیا آپ کے خیال میں یہ خادم خاص کون ہے؟ عماد الملک نے جواب دیا وحید الدین، اور کون؟ نہیں یہ کوئی اور ہے، خلیفہ کا کوئی ایسا معتمد جو بغداد میں چنگیز خان کی جاسوسی کر رہا ہے۔ عماد الملک نے کہا اگر وحید الدین نہیں تو پھر وزیر اعظم ہوگا؟ نہیں، میرے خیال میں وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کے علاوہ کوئی اور ہے۔ آپ یہ تحریر پہچانتے ہیں؟ نہیں، میں نام پڑھ سکتا ہوں، لیکن سوال یہ ہے کہ وزیر خارجہ نے تاتاری سفیر سے اپنے خط کی تصدیق کروانے کی بجائے اسے اس قسم کا پیغام بھجوانے کے لیے کیوں نہ کہہ دیا؟ عماد الملک نے جواب دیا اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں۔ پہلی یہ کہ جب سے جاسوسی کے الزام میں تاجر قتل کیے گئے ہیں، ہماری حکومت نے چنگیز خان کے ساتھ بغداد کے تاتاری سفیر کے ناموں پیام کا راستہ بند کر دیا ہے۔ اس نے چند بار خود قراقرم جانے کے لیے ہماری حدود سے گزرنے کی اجازت مانگی ہے، لیکن ہماری حکومت نے انکار کر دیا ہے، اور اب چنگیز خان کے ایلچی کے قتل کے بعد اس کے لیے وہاں پیغام بھیجنے یا خود جانے کی کوئی صورت بھی نہیں ہے۔ ہماری سلطنت میں سے گزرنے کے علاوہ اس کے لیے صرف دو راستے ہیں، پہلا یہ کہ وہ مغرب کے ممالک سے گزرتا ہوا روس کا رخ کرے، اور پھر روس کے ان ناقابل عبور علاقوں سے گزرے جن کے باشندے حال ہی میں تاتاریوں کی صفاقی دیکھ چکے ہیں۔ وہ کسی تاتاری یا ان کے ایلچی کو اس کا حسب و نسب پوچھے بغیر قتل کر دیں گے۔ دوسرا راستہ یہ ہے کہ وہ سمندر کے راستے ہندوستان جائے اور وہاں سے قراقرم کا رخ کرے۔ اس صورت میں اس کے سامنے وہ بلند پہاڑ حائل ہوں گے جہاں سے پرندہ بھی نہیں گزر سکتا۔ طاہر نے پوچھا یہ تحریر آپ کے ہاتھ کیسے آئی؟ عماد الملک نے جواب دیا خلیفہ ناصر کی فراست نے ہمیں چکنا رہنا سکھا دیا ہے۔ انہوں نے اس مہم کے لیے ایک خوارزمی ترک کی خدمات حاصل کی تھی اور چمڑا اس کے جوتے کے تلے کے اندر سی دیا تھا، لیکن ہماری سرحد کے افسر جاسوسوں کو پہچاننے میں بہتر ماہر ہیں۔ سرحد کے گورنر نے ایلچی کو قتل کر دیا ہے اور اس خط کی نقل سلطان کو اور اصل میرے پاس بھیج دیا ہے۔ خلیفہ کو ان واقعات کا علم ہو چکا ہے۔ میں وزیر اعظم سے مل چکا ہوں، اسے میں نے یہ نہیں بتایا کہ اصل خط میرے پاس پہنچ چکا ہے، میں نے اسے صرف ایک نقل پیش کر دی تھی۔ تو وزیر اعظم نے آپ کو کیا جواب دیا؟ انہوں نے بے شمار قسمیں کھائیں، وزیر خارجہ کو گالیاں دی اور مجھے اپنے محل میں بٹھا کر سیدھے خلیفہ کے پاس پہنچے اور واپس آ کر مجھے بتایا کہ خلیفہ نے وزیر خارجہ کو بلایا ہے، خلیفہ کا ارادہ ہے کہ اسے محل میں بلا کر گرفتار کرایا جائے۔ اس کے بعد اسی شام مجھے وزیر اعظم نے دوبارہ اپنے محل میں بلایا اور کہا کہ وزیر خارجہ روپوش ہے اور اس کی تلاش جاری ہے، ابھی تک وہ ملا ہے یا نہیں، اور اس کے باوجود آپ یہ سمجھتے ہیں کہ خلیفہ اور وزیر اعظم اس سازش میں شریک ہیں۔ مجھے تو یہ نظر آتا ہے کہ وزیر خارجہ ایک طرف عالمی اسلام اور دوسری طرف خلیفہ اور وزیر خازم سے غداری کر رہا تھا، اور اس کے روپوش ہو جانے کی وجہ بھی یہی ہو سکتی ہے۔ عماد الملک نے کہا ہو سکتا ہے کہ آپ کا خیال صحیح ہو، اور دوپہر کے وقت خلیفہ کے ایلچی کے اس مطالبے نے کہ آپ فوراً میرے ساتھ چلیں اسے شک میں ڈال دیا ہو، لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ وہ خلیفہ کے پاس کیا ہو، خلیفہ اور وزیر اعظم نے اپنی بدنامی کے ڈر سے اسے روپوش کر دیا ہو۔ ممکن ہے اس نے اس شہرت کا ایک آدھ گھونٹ پی لیا ہو جسے چکھ لینے کے بعد کوئی شخص خلیفہ کے محل کی بھول بھلائیوں سے زندہ واپس نہیں نکلتا۔ اگر آپ کا خیال درست ہو کہ اس نے یہ سب کچھ خلیفہ یا وزیر اعظم کے حکم سے کیا ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اسے زہر دے کر مروا دیا گیا ہو؟ ایسی اہم مہم کی ناکامی کے بعد خلیفہ اسے کسی نیک سلوک کا مستحق نہیں سمجھ سکتا۔ اگر مروانے کی بجائے کہیں چھپا دیا گیا ہے تو اس کی وجہ صرف یہی ہو سکتی ہے
کہ خلیفہ اور وزیر اعظم اس معاملے کی کھلی تحقیقات سے گھبراتے تھے۔ میری تسلی کے لیے انہیں یقیناً سزا دینی پڑتی اور اپنی گردن پر جلاد کی تلوار دیکھ کر اسے خلیفہ یا وزیر اعظم کا راز چھپانے میں کوئی مصلحت نظر نہ آتی، وہ سب کچھ بتا دیتا۔ طاہر نے کہا، آپ تصویر کا صرف ایک رخ دیکھتے ہیں، آپ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ یہ سازش صرف وزیر خارجہ کی تھی اور وہ سزا کے خوف سے چھپ گیا ہے؟ میں اس بات کے امکان سے انکار نہیں کرتا، لیکن حالات نے ہمیں ہر بات کے تاریک پہلو کو دیکھنے پر مجبور کر دیا ہے۔ طاہر نے کہا، آپ کو مجھ پر اعتماد ہے؟ عماد الملک نے جواب دیا، آپ پر اعتماد کے لیے یہ جاننا ہی کافی ہے کہ آپ ایک بہادر نوجوان ہیں، ایک مجاہد کے بیٹے ہیں، جس شخص کے ایمان کی شہادت صلاح الدین ایوبی کی تلوار دے رہی ہو۔ میں اس کے خلوص پر شبہ کرنے کی جرات نہیں کر سکتا۔ آپ کو یقین ہے کہ چنگیز خان خوارزم پر حملہ کر دے گا؟ اگر وزیر خارجہ کا یہ پیغام اس کے پاس پہنچ چکا ہوتا تو وہ شاید اب تک حملہ بھی کر چکا ہوتا، اور اگر وزیر اعظم کی طرف سے اسے یہ پیغام مل جائے کہ حملے کی صورت میں بغداد کا ہر مسلمان خوارزم کے جھنڈے تلے جمع ہو جائے گا تو مجھے یقین ہے کہ چنگیز خان کو عالم اسلام کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی جرات بھی نہیں ہوگی۔ اگر میں وزیر اعظم سے ایسا پیغام حاصل کر لوں تو کیا آپ خوارزم کی حدود عبور کرنے میں میری مدد کریں گے؟ میں وزیر اعظم کی ہر اقدام کو شک و شبہ کی نگاہ سے دیکھوں گا، لیکن اگر آپ ایسا پیغام حاصل کر سکیں تو مجھے یہ اطمینان ہوگا کہ قراقرم پہنچ کر ایسے پیغام کا مفہوم بدل نہیں جائے گا۔ لیکن آپ اس بات کی توقع کیوں رکھتے ہیں کہ وزیر اعظم ایسا پیغام بھی بھیجیں گے اور آپ کو ایلچی بھی بنائیں گے؟ اس سوال نے طاہر کو ایک لمحے کے لیے بدحواس کر دیا۔ اس کے دل میں شک پیدا ہو گیا کہ اگر اس نے یہ بتا دیا کہ وزیر اعظم اسے چنگیز خان کے پاس بھیجنے کا ارادہ ظاہر کر چکا ہے تو عماد الملک کے شکوک بڑھ جائیں گے۔ اس نے جواب دیا، میں وزیر اعظم سے یہ مطالبہ کروں گا، اگر اس نے انکار کیا تو میں بغداد کی جامع مسجد میں یہ اعلان کروں گا کہ خلیفہ اور وزیر اعظم عالم اسلام کو چنگیز خان کے پاس فروخت کر چکے ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ میری یہ آواز بغداد کی ہر بچے اور بوڑھے کی آواز بن جائے گی۔ میں آپ سے خوارزم سے گزرنے کی اجازت نامے کا مطالبہ صرف اس وقت کروں گا جب آپ کو وزیر اعظم کی تحریر دکھا دوں گا۔ عماد الملک نے جواب دیا، میں وزیر اعظم کی تحریر دیکھے بغیر بھی آپ کو اجازت نامہ لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں۔ طاہر نے اٹھ کر اس کے ساتھ مصافحہ کرتے ہوئے کہا، نہیں، ابھی نہیں، میں وزیر اعظم سے ملاقات کے بعد آپ کے پاس پھر آؤں گا۔ طاہر عماد الملک کے مکان سے باہر نکلا تو سڑک پر زید آتا دکھائی دیا۔ زید نے بگڑ کر کہا، میں آپ کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک گیا ہوں، وزیر اعظم کا ایلچی آپ کو بلانے کے لیے آیا تھا، وہ کہتا تھا کہ میں آپ کو تلاش کر کے فوراً روانہ کر دوں۔ عجیب احمق آدمی تھا، وہ مجھے کہتا تھا کہ تم تو بالکل بدو معلوم ہوتے ہو، اور میں نے جب اسے کشتی لڑنے کی دعوت دی تو کہکا لگاتا ہوا چل دیا۔ طاہر نے کہا، ہر ایک کو کشتی لڑنے کی دعوت نہیں دیا کرتے۔ 5 دن کے بعد ایک شام نماز مغرب کے بعد عبدالعزیز اور عبد المالک طاہر کے مکان پر پہنچے۔ طاہر ایک گھوڑے پر بیٹھا ایک کتاب پڑھ رہا تھا۔ عبدالعزیز نے کمرے میں داخل ہوتے ہی کہا، میرا خیال تھا کہ آپ سفر کا سامان درست کر رہے ہوں گے۔ طاہر نے اٹھ کر ان کے ساتھ مصافحہ کرنے کے بعد کہا، سفر کی تیاری تو میں کل سے کر رہا ہوں، لیکن آج وزیر اعظم نے خلیفہ کا یہ حکم سنا دیا کہ پرسوں ماہ رمضان شروع ہونے والا ہے، مجھے روزوں کے ساتھ سفر میں تکلیف ہوگی، اس لیے عید سے اگلے دن مجھے یہاں سے روانہ ہونے کی اجازت مل جائے گی۔ عبدالعزیز نے کہا، تعجب ہے کہ خلیفہ آپ کی تکلیف کا اس قدر احساس رکھتے ہیں، کیا آپ چنگیز خان کے نام ان کا مکتوب حاصل کر لیا ہے؟ طاہر نے جواب دیا، وہ خط وزیر اعظم کے پاس ہے، میں اس کا مضمون پڑھ چکا ہوں اور اس پر خلیفہ کی مہر دیکھ چکا ہوں۔ وزیر اعظم نے عماد الملک کو بھی وہ خط دکھا دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ رخصت کے دن مجھے وہ خط مل جائے گا۔ عبد المالک نے کہا، لیکن آپ کے سفر کے التوا کے لیے ماہ رمضان کا بہانہ مجھے تسلی بخش نظر نہیں آتا، کیا آپ نے یہ نہیں کہا کہ آپ روزہ رکھ کر بھی سفر کر سکتے ہیں؟ طاہر نے کہا، میں نے تو بہت زور دیا تھا، میں نے کہا تھا کہ جو شخص عرب کی تپتی ہوئی ہواؤں میں روزے رکھنے کا عادی ہو اسے شمال مشرق کے پہاڑوں کی سرد ہوا میں سفر کرتے ہوئے کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ اس کے علاوہ اس سفر کی اہمیت ایسی ہے کہ مجھے معمولی تکالیف کو نظر انداز کرنا چاہیے، لیکن وزیر اعظم نے کہا، عید کے دن خلیفہ چوگان اور نیزہ بازی کا مقابلہ دیکھیں گے اور ان کی خواہش ہے کہ میں بھی اس میں ضرور حصہ لوں۔ عبد المالک نے کہا، یہ بہانہ اس سے بھی زیادہ نامعقول ہے۔ عزیز، تم بتاؤ، جب چنگیز خان کی افواج خوارزم کی شمالی مشرقی سرحد پر نقل و حرکت کر رہی ہیں اور خلیفہ اسے متنبع کرنا ضروری سمجھتے ہیں تو طاہر کو 1 ماہ اور یہاں روکنے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ عبدالعزیز نے اپنی کشادہ پیشانی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، خلیفہ اور وزیر اعظم کی مصلحتیں سمجھنا آسان نہیں، ہو سکتا ہے کہ ماہ رمضان کے آخر تک وہ اپنا ارادہ بدل دیں۔ بڑھاپے کی وجہ سے خلیفہ کی قوت فیصلہ جواب دے چکی ہے اور اتنی بڑی چھلانگ لگانے سے پہلے ان کے لیے 1 ماہ
یا ایک بار سوچنا کوئی بڑی بات نہیں۔ ہاں مجھے ایک بات کا خدشہ ہے۔ طاہر تمہارے ساتھ اور کون جا رہا ہے؟ طاہر نے جواب دیا، میں نے تم دونوں کے متعلق کہا تھا، لیکن وزیر اعظم نے میرے ساتھ اتفاق نہیں کیا۔ انہوں نے یہ کہا کہ میں اپنے ساتھ 3-4 نوکر لے جا سکتا ہوں۔ عبدالعزیز نے سوال کیا، ان نوکروں کا انتخاب آپ کی مرضی پر چھوڑ دیا جائے گا یا وزیر اعظم اپنی پسند کے آدمی بھیجیں گے؟ طاہر نے جواب دیا، یہ خدشہ خوارزم شاہ کے سفیر نے بھی ظاہر کیا تھا کہ میرا کوئی ساتھی وہاں جا کر خلیفہ کی طرف سے کوئی اور پیغام نہ سنا دے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ خلیفہ کا خط دیکھنے کے بعد چنگیز خان کسی معمولی آدمی کی بات پر اعتبار کر لے گا۔ اس کے علاوہ احتیاط کے طور پر عماد الملک راستے کی چوکیوں کو مطلع کر دے گا کہ اگر میرے سوا کسی اور کو تلاشی لیے بغیر نہ چھوڑا جائے، میں خود بھی ان کی دیکھ بھال کرتا جاؤں گا۔ عبد المالک نے کہا، اگر ان میں سے کسی نے تاتاری سفیر کی کوئی نشانی وہاں جا کر پیش کر دی تو؟ طاہر نے کہا، آپ اس کی فکر نہ کریں، میں نے یہاں تک انتظام کر لیا ہے کہ مملکت تاتار میں داخل ہونے سے پہلے ان کا لباس اور جوتے تک تبدیل کر دیے جائیں۔ عبدالعزیز نے کہا، لیکن پھر بھی آپ ہوشیار رہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ خوارزم کی حدود عبور کرنے کے بعد آپ کسی سرائے میں رات کے وقت سو رہے ہوں اور جب صبح کے وقت بیدار ہوں تو آپ کے ساتھی خلیفہ کے خط سمیت غائب ہو چکے ہوں۔ آپ انہیں تلاش کرتے رہیں اور وہ قراقرم پہنچ چکے ہوں۔ طاہر تھوڑی دیر کے لیے سوچ میں پڑ گیا، بالآخر اس نے کہا، آپ فکر نہ کریں، انہیں کم از کم یہ احساس ضرور ہوگا کہ وہ میرے بغیر واپس نہیں آ سکیں گے، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہیں قراقرم کی آب و ہوا بغداد سے زیادہ پسند آ جائے، اس لیے کم از کم زید کو ضرور ساتھ لیتے جائیں۔ طاہر نے جواب دیا، زید کو میں گھر کی حفاظت کے لیے یہاں ٹھہرانا ضروری سمجھتا ہوں، آپ اطمینان رکھیے، یہاں سے خواہ میرے ساتھ کیسے ہی آدمی کیوں نہ جائیں، وہ ایک منزل طے کرنے کے بعد خلیفہ یا وزیر اعظم کی بجائے میرے زیر اثر ہوں گے۔ اگر انعام کی ہوس کسی آدمی کو غدار بنا سکتی ہے تو زیادہ انعام کی ہوس اسے راہ راست پر بھی لا سکتی ہے۔ عبد المالک نے کہا، میں موجودہ وزیر خارجہ محلب بن داؤد کو ایک خطرناک آدمی سمجھتا ہوں۔ 2 سال وہ بغداد میں بالکل اجنبی تھا، لیکن چند ماہ پہلے یہ حالت ہے کہ ایک دن میں ایک بار خلیفہ سے اس کی ملاقات ضرور ہوتی ہے۔ وحید الدین کی روپوش ہونے سے پہلے وہ اس کا نائب تھا، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ وحید الدین سے زیادہ خلیفہ کے ساتھ اس کی ملاقاتیں ہوتی تھیں، اور بعض ملاقاتوں میں وہ چنگیز خان کے سفیر کو بھی اپنے ساتھ لے جاتا تھا، اس لیے بہتر ہوگا کہ اس کا کوئی آدمی آپ کے ساتھ نہ جائے۔ طاہر نے کہا، میں اس بات کا خیال رکھوں گا۔ آپ کو معلوم ہے کہ محلب بن داؤد کہاں سے آیا ہے؟ عبد المالک نے جواب دیا، یہ کسی کو معلوم نہیں، لیکن کہا جاتا ہے کہ اس کے پاس بے پناہ دولت ہے اور خلیفہ اور شہزادہ مستنصر کو بے شبہ قیمتی تحائف پیش کر چکا ہے۔